الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والقرآن الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے ذکر فرمایا. موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا نازک مزاج بھی ہے. مقررین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس نام کے ذریعے ہمیں بلایا گیا ہے اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کا ادب و احترام انتہائی ضروری ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے ختم نبوت کی حیثیت سے بھی اجاگر کیا جائے. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں رہوں گا، مختصراً انداز میں اپنی بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے ابھی آپ کے حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک مختصر سی آیت تلاوت فرمائی. اسی کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. توجہ برابر جاری رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں. چنانچہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا: النبی ارحم بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہے ہمارے دلوں کے یا ہمارے نفوس کے یا ہمارے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، رحم کے اعتبار سے، رحم و کرم کے اعتبار سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم جا بجا احادیث میں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کوڑھن کو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا: اے نبی، آپ کا دوسرے لوگوں پر آپ کا ایمان نہ لانا اور اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف اور پریشانی اور آپ کا جو ہے راتوں میں اٹھنا، گڑ گڑانا، رونا، جس کی تشریح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس انداز میں فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا تھا اس کی مثال یوں دی گئی جیسے دیگچی میں جو ہے کچھ چیز رکھ کر اسے ابالا جائے اور اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کی آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آواز کو تشبیہ دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر توجہ ہماری ہی طرف تھی. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے توجہ دیں اور یہ انتہائی ضروری ہے. چنانچہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر کہیں ہمارا نفس چاہے اور اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، فیما دعاہم الیہ دعتہم انفسہم الی خلافہم،
ایک یہ ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم فلاں چیز کریں، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہے ہمارے خلاف آتی ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے نفس کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنے دل کی روشوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دل بہت کرے گا، شادی کا ماحول ہے کچھ گانا بجایا جائے، خوشی کا ماحول ہے ذرا ناچا جائے، غم کا ماحول ہے، پریشانی کا ماحول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اپنا جائے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنے دل کی دل لگی کو چھوڑ دو، اپنے جو ہے اثر و رسوخ کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتائی ہے اس پر جو ہم عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ اتنی تفسیر تھوڑی بہت میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں جو ہے ایک بات ذکر فرمائی اس آیت کے ضمن میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے مومنین کے حق میں ان کے جانوں سے زیادہ تر قریب ہیں۔ اب جب ہماری جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں معلومات بعد میں حاصل کریں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس لیے کہ جب تک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوگی، ہم جان ہی نہیں سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، آپ کتنے بلند مرتبے والے تھے، آپ کیسی بزرگی والے تھے، آپ کیسے پاک باز تھے، آپ کا دل کیسا تھا، آپ کا ذہن کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا وجود اس زمین پر کیسا تھا۔ جب بھی ہم کسی چیز کو کرتے ہیں یاد رکھو ہر چیز میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے محتاج ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ اس سے اگر ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو یہ خلاف پیغمبر ہوگا اور یہ زندگی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اپنی زندگی کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانا جائے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ عظیم المرتبت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیسی ہے، جس کو قرآن نے مختلف پہلوؤں میں ذکر کیا، مختلف انداز میں ذکر کیا، لیکن کمی ہم میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جاننا تھا اس طرح جاننے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے، ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے جو چیز ہمارے لیے انتہائی ضروری اور قابل احترام ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے کیسے؟ کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے نعتیں سنی اور ابھی جو قرآن پاک کی جو ہے ابتدا میں آیتیں بھی جو ہے سماعت فرمائی، ہمارے سمجھ میں کوئی چیز آئی نہیں تو ہم سمجھیں گے کیسے؟ بھئی کیا بھی چیز کو جو ہے سامنے لانے کے لیے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے، یہ تھیری ہوتی ہے۔ آپ کوئی اسکول کے ماسٹر ہوں گے تو وہ بہتر جانتے ہیں، کسی چیز کو ہم کو پڑھانا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو پہلے خود پڑھنا پڑتا ہے، پڑھ کر سمجھنا پڑتا ہے۔ پڑھنا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے، سمجھ کر پھر لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کیا چیز ہے تو ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہم دوسروں کو سمجھا ہی نہیں سکتے، ہم اس میں قاصر ہو جاتے ہیں۔ اب بس و کلیان کی سطح پر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کے متمنی ہیں کہ جس نبی کا تم دعویٰ کرتے ہو، جس نبی کی محبت میں جو ہے یہ جلسے جلوس ہو رہے ہو، اس کا ایک کرداری نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ اشتہاری نمونے بہت سارے ہو گئے، ایک نمونہ وہ ہو جو کرداری نمونہ ہو۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، آپ فیصلہ کس طرح کرتے ہیں، بات چیت کس طرح کرتے ہیں، کوئی معاملہ آتا ہے تو اس میں جو ہے فیصلے کیسے صادر کرتے ہیں، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ حج جاری کرتے ہیں، آپ جو ہے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کرتے ہیں، یہ ہمیں حالات معلوم ہیں، گھر کے حالات معلوم نہیں، اس لیے کہ آدمی جو ہے باہر بہت بن سور کر آتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، سفید ڈریس ہے، سفید ٹوپی ہے، چہرے پر جو ہے داڑھی ہے، یہ میرا جو ہے فیس ہے، میرا حلیہ ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس بات کا سوال کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے سامنے ہے، زندگی کا وہ حصہ ہمارے سامنے ہے جو گھر میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے آپ کے معاملات کیا تھے۔ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ بولنے کا مطلب یہ تھا جس طرح قرآن جو ہے کھلی ہوئی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تو فی زمانہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس دور میں جی رہے ہیں، اب جس شہر میں ہم جی رہے ہیں، دوسرے جو ہے شہروں کی بات نہیں، ہم اپنے شہروں کی بات کریں کہ ہم نے اپنے محلوں میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیا کام کیا، کیا ہمارے نظریے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واقعی آخری نبی مانتے ہیں، یا ہمارے اپنے محلوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھپ کر جو ہے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کوئی نبی آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی۔ تو ایسے بہت سارے عناصر ہیں جو ڈائریکٹ کام نہیں کرتے، در پردہ کام کرتے۔ کسی کو مالی لالچ ہے، کسی کو ذاتی منفعت ہے، کسی کو جو ہے پوسٹ کی لالچ ہے، ہر آدمی اپنے کسی نہ کسی لالچ میں جو ہے اس کام کو کرنے والا بن رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ آیت پڑھی جس کی ایک تفسیر جو ہے یہ بھی کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو جب بھی کہیں بھی ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس آیات کے ذریعے ہمیں اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں، اگر مال کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو مال بھی قربان کرنا پڑے گا، جان کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تب تک ہمارا دل جو ہے مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنے سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں جو بات ذکر کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کتاب کا جو ہے وہ نسخہ پڑھ رہے تھے، توریت یا زبور وغیرہ نسخہ جو ہے پڑھ رہے تھے، اور آپ کے چہرے کے یہ تاثرات تھے کہ بھئی واقعی اس میں بھی اچھی بات ہے، اور واقعی اس میں بھی اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھکا دیا اور اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نسخے کو بند کر دیا اور برجستہ اپنی زبان سے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، اگر آج اس سرزمین پر موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ جو ہے میری دین کی اتباع کرتے۔ تو آپ کے ذہنوں میں جو بات بٹھائی جا رہی ہے اس کے بعد سمجھیے، آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے ارے بدھ مت میں بھی تعلیم اچھی ہے، ارے توریت میں بھی جو ہے تعلیم اچھی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں، انجیل میں بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اچھائیاں تھیں وہ سب جو ہے میرے دین میں منتقل ہو گئی، تو پھر اب دوسرے دین کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی اچھائیاں تھیں
وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر دی گئی. اب تم ان اچھائیوں کو دوسری کتاب میں پڑھ رہے ہو، گویا تم اپنے عمل سے یہ بتلا رہے ہو کہ اسلام اچھا عمل نہیں، یہودیت اچھا عمل ہے. اسلام اچھا عمل نہیں، بدھ مت اچھا جو ہے مذہب ہے. یہ ہمارا عمل جب اس ٹارگٹ میں جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی. ہم نے کیا ایمان کو سمجھا ہے، کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھا ہے. اس لیے میں نے ابتدا میں جو ہے آپ حضرات کو یہ بات بتلائی کہ ہم کو اپنے آپ کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں. جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے نہیں تو دوسرے کے بہکاوے میں خود بخود آ جائیں گے. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کام کرنے والے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں، ذہن بنا کر کام کرتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ رکھ کر کام کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کیا کیپیسٹی کا بچہ ہے، اس میں دین کا علم کتنا ہے، دنیا کو کتنا جانتا ہے. جب اس کو یہ بات معلوم ہوگا کہ دین سے ایک دم خالی ہے، دنیا فل بھری ہوئی ہے، تو آپ کو بہکانے میں سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. قیامت کی علامات بتا کر آپ کو جو ہے بہکایا جائے گا. طرح طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ بہکایا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی جو ہے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ غور کیجئے، آپ کو جو بہکایا جائے گا، میرے ذہن میں ایک موٹا سوال تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے اپنی بات کو مختصر کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اور نبی ہیں نہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہم خود یہ بول رہے ہیں. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ نبی ہیں نہیں. تو جب یہ نبی ہیں تو حدیث صحیح کیسے ہوئی؟ عام آدمی کو بھٹکایا جاتا ہے. اب جواب کیا دے گا عام مسلمان؟ ابھی ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھے سے نہیں، اس کا ہمارے سامنے کوئی مطالعہ نہیں ہے. کبھی جلسے جلوس ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے شامل ہو گئے. اب عورتیں تو ایسے ہی جو ہے بے بہر ہیں، وہ اس نازک مسئلے کو جانتی نہیں. ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، جس کی آواز پر جو ہے آپ کو جمع کیا گیا ہے، ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اگر سامنے والا کوئی آ گیا، اس نے جو ہے یہ احادیث رکھ دی کہ بھئی آپ خود جو ہے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کے رسول جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر آپ خود ہی مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو نبی تو ہے نا، پھر تشریف تو لا رہے نہیں. تو اس کو جو ہے ایک موٹی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. اس کو جو ہے مفکرین اسلام یا مفسرین و محدثین نے موٹے انداز میں جو ہے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی دیکھو امریکہ ہے، امریکہ کا راشٹرپتی پی ایم، ایک انڈیا ہے، انڈیا کا بھی پی ایم ہے. دونوں پی ایم اپنے جگہ درست ہیں. اگر امریکہ کا پی ایم جو ہے ہمارے ملک میں آتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے وہ ہمارے رولز کو فالو کرے، اس کا اپنا رولز نہیں چلتا. یا یہاں سے جو ہے ہمارے پی ایم صاحب جو ہے پرسوں امریکہ گئے، یہاں سے وہاں جانے کے بعد جو ہے اب اس پی ایم کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں کے رولز کو اپنائے. یہاں کی پی ایم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں سے ریٹائر ہوا ریٹائر نہیں ہوا، یہاں سے سفر میں ہے، کہاں گیا؟ امریکہ گیا. اب امریکہ میں ہے تو وہاں کے رولز کو فالو کرے گا، ہے پی ایم، لیکن فالو کس کے رولز کو کرے گا؟ امریکہ کے جو ہے رولز کو، وہاں کے دستور کو فالو کرے گا. اسی لیے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں لائیں گے، رہیں گے تو نبی، پوسٹ ان کا نبی کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں گے. آپ کی نبوت کو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے. تو ان کی نبوت اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنی جگہ. تو
آپ سے جو مین مخاطب کرنا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے بڑی ضرورت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ خاتم کے معنی جو ہے آپ اپنے انداز میں، آپ کی اپنی سمجھ کے حساب سے میں بتاؤں، گورنمنٹ جب کسی کو جو ہے بند کرتی ہے تو سل مارتی ہے۔ سل مارنے کا مطلب ہے کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جا سکتی، کوئی چیز اندر کی باہر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ خاتم ہے۔ خاتم یعنی مہر، ایسا مہر اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ کوئی دوسرا نبی بننے والا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ فرمایا میں جو ہے نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اب نبوت مجھ پر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، اب نہ کوئی آخری نبی آنے والا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا، لیکن جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اب کے زمانے میں بڑے ہوشیار ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے، عام مسلمان کو اتنی بات معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب آنے والے کون ہیں؟ جیسے کہ احادیث کے مطابق امام مہدی ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اب آنے والی جو قوم ہے مسلمانوں کو جو بہکانے کا کام کرے گی، اسی زمرے سے کرے گی، اسی لائن سے کرے گی کہ میں جو ہے امام مہدی ہوں۔ اب جیسا کہ جو ہے ہمارے سرزمین ہندوستان میں اورنگ آباد کی جو ہے زمین پر شکیل بن حنیف نامی نے جو ہے اس بات کا جو ہے دعویٰ کیا۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ذہن میں رکھو، ایک ہے امام مہدی، یہ آئیں گے قوم کی امامت کریں گے، قوم کے بڑے بنیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی تصدیق کریں گے، اور امام مہدی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ تو اب اس زمانے میں جھوٹا یا کذاب جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیسیٰ کو بنائے، یا وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے امام مہدی کا ہونا۔ جب امام مہدی ہوں گے، اس کی تائید کریں گے، تو تبھی یہ بات جو ہے سب کے سامنے کھل کر آئے گی۔ اسی لیے جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی مانے، اس لیے کہ جب دوسرے کو وہ عیسیٰ بنائے گا تو وہ اس کا سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا بول نہیں سکتے۔ اس لیے جتوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، تو ان کے لیے ضروری تھا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے انہوں نے خود بخود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ لاسٹ میں جب بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا بھی تصور دے دیا۔ تو اس سیرت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا یہ جو گوشہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا جو ہے نازک گوشہ ہے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات، اب چونکہ مولانا ارشد صاحب قاسمی جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے ہم آپ حضرات کے سامنے جو ہے تشریف فرما ہوں گے، ان کی زبانی بہت ساری باتیں، بہت سارے تجربات آپ کے سامنے وہ آتے رہیں گے۔ میں ابتداً آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا تاکہ جو ہے ان کے آنے سے پہلے وہ اس راستے کو جو ہے ہموار کر سکوں، تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا جو ہے اس طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو گوشہ ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ختم تحفظ نبوت کے ذریعے جو ہے یہ جو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں ہے، اس کی تشریحات اور احادیث میں مفسرین نے اس کی جو مفصل تفسیر جو ہے ذکر فرمائی ہے، محدثین نے کھل کر جو ان احادیث پر جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب سمجھنا ہمیں ہے، اپنے انداز میں سمجھنا ہے، موٹی موٹی جو ہے باتوں میں سمجھنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے مطمئن ہو کر بیٹھے، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے مولانا ارشد علی قاسمی صاحب جو ہے تشریف لائیں گے، آپ کے سامنے جو ہے ختم تحفظ نبوت اور ختم نبوت کے متعلق جو ہے بات چیت ہوگی، چونکہ وہ تجربہ کار آدمی ہیں۔
مستقل اس پر بولتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں کہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے کس انداز میں کیسے جو ہے بھٹکایا جاتا ہے، کیسے جو ہے توڑا جاتا ہے۔ ابھی جو ہے چند دن پہلے میں اور مولانا حاجی صاحب جو ہے شاستر گئے تھے، وہاں پر جو ہے ایک آدمی، اس کا نام ہے عمر، باضابطہ شکیل بن حنیف کی جو ہے تشکیل کر رہا ہے، اپنے دین کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کی بیوی کام کر رہی ہے، اس کا پورا گھرانہ جو ہے اس کام میں ملوث ہے۔ تو وہ ٹارگٹ ایسے ہی لوگوں کو مارتے ہیں جو یا تو زیادہ ایجوکیشن والے ہیں، دین سے خالی ہیں، یا تو گاؤں کا آدمی ہے، دین سے خالی ہے۔ اب ایجوکیشن والا کیا اپنے آپ میں رہتا ہے، اس کو بتا دیا سمجھو، مطلب اب اس کو معلوم نہیں رہتا دین کے حساب سے، اب جیسا اس کو بتا دیا انہیں شک میں پڑ جاتا ہے۔ جہاں شک میں پڑ گیا سمجھو اپنا ایمانی شک میں پڑ گیا۔ نبی کے بارے میں جہاں شک پایا گیا سمجھو اپنے ایمان میں شک پایا گیا، اس لیے آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس طرح کے افراد سے جب آپ کا جو ہے سابقہ ہو تو آپ جو ہے اہل علم حضرات سے، جس کو آپ جو ہے معتبر جانتے ہیں، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہی مجھے قرآن اور حدیث کے متعلق جو ہے سمجھائے گا، فوراً رجوع ہو، اپنے دماغ سے فیصلہ نہ کرے۔ اسی لیے میں نے ابتداً آپ کو بتلایا یہ جو مضمون ہے ختم نبوت کا، جو مضمون ہے بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑی نزاکتوں والا جو ہے یہ مرحلہ ہے، بڑا جو ہے نازک مزاج ہے، اس کو اس کے مزاج کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا انداز یا اپنی ہاں میں ہاں اگر ملائیں گے تو اندیشہ ہے کہیں نہ کہیں جا کر ہم اٹکیں گے اور جو ہے مسئلہ ہمارے ایمان کا ہوگا۔ تو میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام کی بات ہو اس کو ذہن میں ڈال دے، جو بیکار ہو اس کو نکال